إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ العنکبوت مکی دور کا آخری حصہ ہے جس میں تشدد، یعنی پہلے تو جب تحریک اسلام کی شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو بڑا ایزی لیا، اس کے بعد استہزاء شروع کیا انہوں نے، پھر جب ان کے اپنے گھروں کے اندر سے لوگ ٹوٹ کر مسلمان ہونے لگے تو پھر انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا، اور جو جس کے تابع تھا، چاہے غلامی کے لحاظ سے چاہے رشتے کے لحاظ سے، اس نے پھر تشدد کا رستہ اختیار کیا۔ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے خلاف، حد ہو گئی ہے ظلم کی۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، وہ بددعا کی منزل ابھی بہت دور ہے، تم سے پہلے لوگ تم سے زیادہ ستائے گئے تھے، ان کے جسموں پر سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ادھیڑ لیا گیا تھا، ان میں سے کسی کو لایا جاتا اور آدھا دفن کرنے کے بعد کتے اس پر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اس پہ پھر اللہ پاک نے سورہ العنکبوت نازل فرمائی اور تبصرہ کی، اور بالکل وہی اندازہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا تو تم لوگوں نے جو مومن ہو یہی سمجھ لیا تھا کہ بس تم نے کہا ہم ایمان لے آئے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بس تم نے سمجھا ہم نے کلمہ پڑھا اور جنت میں گئے۔ ایسا نہیں۔ اچھا، اب آگے چل کے اللہ پاک فرمائے یا تو تم نے یہ سمجھا کہ یہ خالہ جی کا گھر ہے ایمان لانا، یا ظالموں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے ظلم کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں فریق مخاطب ہیں، ایمان والے بھی اور ایمان والوں کو ستانے والے بھی۔ یعنی کہیں تم دونوں کو غلط فہمی ہو گئی، تم جو ستائے جا رہے ہو اس کا تمہیں اجر ملے گا اور اس کا نتیجہ نکلے گا، اور ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کا بھی نتیجہ نکلے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔
نہ اس میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آگے جب ٹرن آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے تحویلہ، ڈائیورشن ہے، موڑ رہی ہے، موڑ لے رہی ہے سڑک، آپ کو دوسرے راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی سنت میں کوئی ڈائیورشن نہیں، سارے انسان اس کے لیے برابر ہیں، وہ سب پہ ایک جیسا اثر کرتی ہے، وہ رستہ بدلتی نہیں کہ سامنے پیارا آ گیا ہے، نہیں، جو سنت کے راستے میں آتا ہے وہ روندا جاتا ہے، اس پہ لاگو ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو اجر مل کر رہتا ہے اور ظالموں کو سزا مل کر رہتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ ہر بندے پر وہی نازل نہیں کرتا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں کافر، ہم حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم یہ حالات پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر مسلمان ہوتے ہی بس تم ہی کو فتح ہوتی چلی جائے، تم میں کوئی زخمی بھی نہ ہو، پتھر اور تیر رستے بدلیں، تو ساری دنیا پھر چوری کھانے والے مجنوں بن جائے گی۔ لیکن ہم ایسے حالات لے کر آتے ہیں کہ تمہاری جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تمہارے مال کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تمہارے پھلوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ان کے لیے جو ڈٹے رہیں ہر قسم کے حالات کے اندر۔ یہی حالات جب سورہ توبہ میں آپ دیکھتے ہیں تبوک، غزوہ تبوک پہ ابھارا گیا اور بھیجا گیا اور نفیر عام کی گئی، تو کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ آخری ٹیسٹ تھا، ورنہ اللہ پاک کو پتا تھا مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اتنا لمبا سفر نبی سے کروایا اللہ پاک نے، جہاں نبی کو 10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا شدید گرمی میں، اللہ روک لیتا، کہا نہیں، یہ ٹیسٹ بڑا ضروری ہے تاکہ منافق الگ ہو جائیں، اور وہی ہوا۔ غزوہ تبوک پہ پھر منافق عذر کر کے پیچھے رہ گئے، کلیئر کٹ پتہ چل گیا یہ ایمان والے، یہ منافق۔ اس لیے جو 3 بندے مخلص پیچھے رہ گئے تھے بدری صحابی، ان پہ شدید عقاب ہوا کہ تم نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ تم جن لوگوں میں پیچھے رہ گئے وہ ہیں کون، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم پیچھے منافقوں کے ساتھ رہو۔ تو جب انہوں نے آ کے معذرت کی اور حضور نے عذر قبول کر لیا، ان کو اجازت دے دی، تو اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دی۔ آپ اندازہ کریں، پہلے وہ بات نہیں کہی جس پر اللہ ناراض ہوا، جس پر اللہ کو اعتراض ہوا، کہ معافی دینے کی بات تک نبی پر قیامت گزر جائے گی۔ یہ بات عفا اللہ عنہ کا آیت کے آخر میں بھی کہی جا سکتی تھی، اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، نہیں کہا اتنی دیر نہیں۔ اللہ کی ناراضگی یہ برداشت نہیں کر سکتے، باقی ہر مصیبت برداشت کر سکتے۔ شروع کہاں سے کیا؟ عفا اللہ عنہ، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے کیا کیوں؟ لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازتیں دی انہیں؟ ہم نے یہ سارا کھکھیڑ مول لیا تھا، یہ غزوہ تبوک والا، ان کو الگ کرنے کے لیے۔ آپ اجازت نہ دیتے، یہ آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں جاتے ہم، بات الگ ہو جائے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ آپ نے ان کے عذر قبول کر کے انہیں پھر ایک دفعہ آکسیجن لگا دی، بچا لیا ان کو آپ نے، لیکن یہ بچیں گے نہیں۔ ہوا یہ کہ پھر جب غزوہ تبوک سے حضور پلٹ کر آئے، پہلے جمعے میں، اسے یوم الخزي کہتے، رسوائی اور ذلت والا دن، آپ نے کھڑے ہو کر منبر پر کہا اٹھو فلاں ابن فلاں نکل مسجد سے، اٹھو فلاں ابن فلاں نکل مسجد سے، اٹھو فلاں ابن فلاں نکل مسجد سے۔ اللہ نے کہا یہ الگ کریں آپ ان کو۔ تو یہ حالات جو آتے ہیں مومن پر، یہ امتحان ہے۔ ہر بندہ اپنے زمانے کے لوگوں پر اتمام حجت ہے۔ جب ایک مومن ہر قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے اور اللہ سے جڑا رہتا ہے، دین سے جڑا رہتا ہے، تو وہ ان لوگوں پر جو حالات کی وجہ سے دین کو چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کے گلے کرتے ہیں، مرتد اور ملحد ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر دیتے، ان پر ایک دلیل بن جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا اٹھو، یہ بندہ بھی تمہارے ساتھ ہی تھا نا، اس کے گھر میں بھی فاقے ہی تھے نا، اس کے بھی بچے پیدا ہو کے مر جاتے تھے نا، کھڑا رہا، ثابت رہا ایمان پر کہ نہیں، یہ تمہارا ہی بیٹا، ماموں، چچا، بھتیجا ہے نا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، نہیں جاتا، چھٹی کر لیتا،
اور اسی کے گھر سے اس کا کزن، اسی کے محلے سے اس کا پڑوسی اسکول چلا جاتا ہے. دوسرے دن ماسٹر صاحب پوچھتے اسکول کیوں نہیں آئے؟ وہ ماسٹر جی بدل لگا. اچھا تمہارے گھر میں سیلاب آیا ہوا تھا، یہ تمہارے پڑوس والا تو آ گیا تھا، تم نہیں ڈوب جانا تھا. اس لیے جو اسٹوڈنٹ اسکول نہیں جاتا وہ کوشش کرتا ہے کہ پڑوسی بچہ بھی چھٹی کر لے، دونوں کرکٹ کھیلیں گے. اسے پتا کہ یہ چلا گیا تو میرا عذر ختم ہو جائے گا. منافقین اسی لیے مومنوں کو کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، وہ کیا ہو گیا تمہیں 2 مہینے صبر کر جاؤ، گرمی میں نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ چلے گئے تو ہم ننگے ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کی سنت ہے، قیامت تک جاری رہے گی. حالات آتے رہیں گے، مومن ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے، ان پہ مصائب جان پر بھی آئیں گے، مال پر بھی آئیں گے، اولاد بھی بیمار ہوگی، خود بھی بیمار ہوں گے، روزی کے مسائل ہوں گے، جاب بھی جائے گی، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہیں گے. وبشر الصابرین، ان کو بشارت دو جنہیں جب بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے. ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو جوڑ لیا مرنے کے ساتھ. ایک بندے نے کسی کو بتایا، دوست کو، میرے جاننے والے ہیں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میری گاڑی کا یار ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا میری بے نہیں مر گئی یار، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ کیا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن ہر مصیبت پر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی ہو. اس لیے کہ وہ یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہ عارضی چیز ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ کر چلے جائیں گے. یہ دکھ سکھ تولے جائیں گے، ان کا اجر ملنا ہے، ان پہ صبر کرنا چاہیے. یہ ہے اصل موضوع اس سورہ کا، شروع سے لے کر آخر تک. اور آخری رکوع اس کے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. جن لوگوں کے روزیاں خطرے میں پڑ رہی تھی، گاہک ٹوٹ رہے تھے، ظاہر عقیدہ بدلے. آپ نے سنا غالباً سیالکوٹ کا واقعہ، پری پارٹیشن، یہ ابھی انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوئے تھے، تو وہ دکاندار تھا کوئی سکھ، تو مولوی صاحب اس سے لے کے جاتے تھے ادھار جیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن لیٹ کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ سکھ نے رستے میں انہیں روک لیا کہ مولوی صاحب کوئی پیسے زیادہ ہی بن گئے آپ کی طرف، تو ذرا مہربانی کریں آپ دے جائیں. مولوی صاحب نے کہا ہم بھاگ کے تو نہیں جا رہے، دے دیں گے، لیکن اب تم نتیجہ دیکھنا اس کا. مولوی صاحب نے بتایا نمازیوں کو کہ یہ جو سکھ ہے یہ وہابی ہو گیا ہے، اور وہابیوں کے ساتھ لین دین جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے آئندہ کوئی اس سکھ کی دکان سے سودا نہ خریدے. بلاکیڈ ہو گیا. وہ سارا دن مکھیاں مارے، بندے کو نہیں آئے. پتا کیوں کیا ہو گیا لالا؟ کہا جی آپ وہابی ہو گئے. مولوی صاحب نے ہمیں بتا دی، اور پھر وہ آیا اور اس نے پچھلے پیسے بھی معاف کیے، اور آگے بھی کہا کہ مولوی صاحب آپ کو سستا دوں گا میں، لیکن یہ فتویٰ واپس لے لیجئے. مولوی صاحب نے کہا سکھ نے توبہ کر لی ہے. اور پھر وہ گاہک شروع ہو گئے آنا. تو گاہک جب دیکھتے کہ یہ عقیدہ بدلی کر لیا اس نے، دکان پر آنا چھوڑ دیتے. اب بندہ کہتا جی مجھے اجازت دے دیں کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن میں ظاہر نہ کروں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے گاہک نہ ٹوٹے. یا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہجرت نہ کروں، میری گاہک کی ختم ہو جائے گی، یہاں بزنس جمع ہوا میرا. کہا نہیں. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ یرزقها وإیاکم وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها. کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا ٹفن لیے نہیں پھرتے ساتھ. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وہی دیتا ہے. یہ بہانے ہیں تمہارے. یہ اس سورت کے آخر میں جا کے آئے گا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِ، یہ کوئی پہلا اوپرا کام نہیں ہو رہا، تم سے پہلوں کو بھی ہم آزما چکے ہیں. یہ اللہ کی سنت، کسی زمانے میں بھی اس سے استثناء نہیں.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جان کر رہے گا ان کو جنہوں نے، یعنی چھان کر رہے گا، پھٹک کر رہے گا، ظاہر کر کے رہے گا، جنہوں نے سچ بولا اپنے ایمان میں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ یقیناً ظاہر کر کے رہے گا، چھان اور پھٹک کر رہے گا ان کو جنہوں نے جھوٹ بولا، یعنی چوری کھانے والے مجنوں اور خون دینے والے مجنوں، دونوں کو اللہ پاک ہلاک کر کے رہے گا۔ نبی کی موجودگی میں یہ مکس اپ نہیں رہ سکتے، اب ہو سکتا ہے، اب رہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، قیامت کو فیصلے ہو جائیں گے، لیکن نبی کی موجودگی میں عدالت لگی ہوتی ہے اور فیصلے ہو رہے ہوتے، اس لیے اس میں مجرم اور معصوم کا فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ام، یا یہ ایدر آر ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، یا انہوں نے یہ سمجھا، ام حسبا الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا ظلم کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، اس حق کی چنگاری کو دبا لیں گے۔ ساء ما یحکمون، بڑا برا ہے جو انہوں نے حساب لگایا، یعنی یہ اپنی کیلکولیشن میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تشدد سے اس دعوت کو دبا لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے۔ عدالت جب فیصلہ لکھ دیتی ہے ختم ہو جاتا، جب تک وہ فیصلہ محفوظ رہتا ہے تو جج 100 فیصلے بدل سکتا ہے دل و دماغ میں، 1 گھنٹے بعد وہ سوچتا نہیں ایسے نہیں، ایسے لکھوں گا، نہیں اس میں یہ بھی سزا بھی ڈال دوں گا۔ یہ گا گے گی اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس نے لکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ لکھ دیتا ہے تو فیصلہ فائنل ہو جاتا ہے۔ کتب اللہ، سوچا نہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں۔ اس لیے تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تم تشدد سے اس دعوت کو دبا لو گے، یہ تمہاری کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے، بڑی غلط کیلکولیشن ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو تشدد کا نشانہ بن رہے تھے انہیں تسلی دی گئی۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، ظاہر ہے مومن یہ سارے کھکھیڑ اسی لیے مول لیتا ہے، یہ سارے مصائب اسی لیے برداشت کرتا ہے کہ اسے اپنے اللہ سے اس حال میں ملنا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ رضائے رب اصل میں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے رستے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے باقی سب کچھ پھر اس کے تابع ہے۔ یارجو عربی میں ہم یہاں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ارجوک، پلیز، یعنی میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ ارجوک، یہ وہ ہے۔ رجا ہماری اردو میں بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے، امید، رجائی، آپٹیمسٹک۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، فإن أجل اللہ لآت، وہ تسلی رکھیں یقیناً اللہ کی ملاقات کا وقت آئے گا۔ یعنی مومن کے لیے موت جو ہے یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے موت، وہ تو سب کو آتی ہے، لیکن مومن کے لیے یہ اپوائنٹمنٹ ہے۔ قیدی بھی جیل میں جاتے ہیں اور پولیس والے بھی جیل میں ہی ہوتے ہیں، عید والے دن بھی جیل میں ہوتے ہوں، لیکن قیدی کا جیل میں ہونا اور سپاہی کا جیل میں ہونا فرق ہے۔ کہا کہ مومن جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کے لیے موت اللہ سے ملاقات کا پروانہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ فرشتے بڑھ بڑھ کے اسے بشارتیں دیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات، جس نے اس کی تعریف کی، تو بندے نے کہا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم میں سے اللہ کے تسبیح میں یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ بندہ دڑ مار گیا، یار یہ تو لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے، حضور نے یہ کلمات نہیں سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جب پہلی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں تو درمیان میں آپ چپ رہتے ہیں، اندر ہی اندر کچھ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا میں یہ پڑھتا ہوں۔ پوچھنے والا نہ پوچھتا، حضور نہ بتاتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا۔ حضور نے سکھایا نہیں، پوچھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اوپن ہے۔ جو کلمہ آپ کو اپنے رب کے بارے میں اچھا لگتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس بندے نے وہ کہہ دیا، عربی ان کی زبان تھی نا، جب اس نے سنا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے کان لگا لیے، سامعہ، اس کے دل میں جو تھا اس نے نکال دیا، رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہم نے کہا یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اور اس نے خیر کہی تھی۔ جب دیکھا بندہ دڑ مار گیا ہے تو آپ نے کہا اس نے خیر کہی تھی، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بندے نے کہا جی میں نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو ان کلمات کو اٹھانے کے لیے آپس میں دھینگا مشتی کرتے دیکھا ہے کہ کون یہ کلمات لے کر رب کے حضور میں پیش ہو۔ ان میں سے تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی غم کھانے کی ضرورت ہے، ہم اندر کے آدمی ہیں، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ ویسے بھی جوازات والے بلائیں تو بندے کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اللہ خیر کرے، گھر والوں کو وہ نصیحتیں کر کے ہی جاتا ہے۔ اندر سے کوئی بندہ گیا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری فائل میں نے دیکھی ہے، بس ایسے فلاں کوئی مسئلہ ہے، تسلی ہو جاتی ہے بندے کو، انسان ہے نا وہ۔ اور وہاں تو جنت اور جہنم کے معاملے، یہاں تو نوکری کا معاملہ ہوگا، ایک جگہ نہیں ملے دوسری جگہ مل جائے۔ وہ وقت مومن کا رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو رب کے دربار میں تمہیں بلایا جا رہا ہے، وہاں ڈر اور خوف لے کر نہیں جانا، وہ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنس جنت کے تم سے وعدے کیے جا رہے تھے اس کا ٹوکن تمہیں ملنے والا، چابی ملنے والی ہے، تمہیں بشارت ہو۔ موت مومن کے لیے کوئی ڈراوا نہیں، مومن کے لیے بشارت ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، مسئلہ یہ، اس وجہ سے ہم اللہ سے ملاقات سے کراہت کرتے ہیں۔ اب جو اللہ سے مر تو وہ جاتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، مومن بھی مرتا ہے، مر تو وہ جاتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ پھر فرمایا جو مجھ سے ملنے سے کتراتا ہے مجھے بھی اسے ملنے کا شوق نہیں، جو میری ملاقات سے کراہت کرتا ہے مجھے بھی، میں بھی اس سے ملنے سے کراہت کرتا ہوں۔ مومن کو علی الرغم اس کے کہ وہ گناہگار ہے، لیکن اگر وہ توحید پر قائم ہے تو اپنے رب سے اچھی امید رکھ کر ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بھائی صاحب آپ کی کہیں کسی اہم بندے سے اپوائنٹمنٹ ہو، آپ بار بار سوٹ استری کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں استری خراب تو نہیں ہوتی، آپ عطریں منتخب کرتے ہیں کل کون سی لگا کے جانی ہے، جوتے کون سے پہننے ہیں، پوچھتے پھر تو یہ اچھا لگتا مجھے، یہ اچھا لگتا۔ مومن یہ کرتا ہے رب سے ملنے کے لیے۔ کیوں کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد؟ آدم کی اولاد جب مسجد میں آیا کرو تو اہتمام کر کے آیا کرو، کسی محبوب سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ اور تم دھوبی بن کے آتے ہو، پھٹی دھوتی پہنی ہوئی ہے، اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے جناب والی، چھوٹے سلیو والی 3 پیس سوٹ میں تم جاتے ہو سینٹرل بینک، بابو بن کے،
مسجد میں آتے ہی گھر میں تم سب کچھ اتار دیتے اور پھٹی دھوتی 10 سال ہی پہن کے تم آتے ہو اللہ کے پاس. یہ ویلیو ہے اللہ کی تمہارے نزدیک؟ بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ سوٹ رکھا ہوا تھا مسجد میں جانے کے لیے، جمعے کے لیے الگ رکھا ہوا تھا. پتہ چلے کسی اہم ہستی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اہتمام کر کے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد ای کل صلاۃ، ہر نماز میں پہلے سے تیاری ہونا شروع ہو جائے. 9 بجے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، 7 بجے اٹھ کے آپ کوچا پاٹ کی لگ جاتے ہیں. ہم مومن کو بار بار اس کا دھیان ادھر ٹنگا ہوتا ہے. وہ جو 7 آدمی 7 کیٹیگریز قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ ہے جو جہاں بھی ہوتا ہے دل اس کا مسجد میں اٹکا رہتا ہے، میں نے ابھی مسجد جانا ہے، میں نے ابھی مسجد جانا ہے. وہ جہاں ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی جا کے رب کو منہ دکھانا ہے، میں یہ منہ کالا کر کے نہ جاؤں. اسے صرف وضو کی فکر نہیں ہوتی کہ وضو نہ ٹوٹ جائے، اسے یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ منہ کالا نہ ہو جائے، میں کہیں رب کو ناراض نہ کر جاؤں، میں نے ابھی جا کے اس کو منہ دکھانا ہے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ لَآتٍ یقیناً آ کر رہے گی، تمہاری رب سے ملاقات ہو کر رہے گی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع ہے، ہر وقت سنتا رہتا ہے. ہم ہوتا ہے سن رہے سبق، دوسرے بچے کی طرف توجہ ہو گئی تو اس کی 2 آیتیں نکل گئیں، دھیان نہیں رہا. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. وہ ہم میں سے ہر ایک کی نہ صرف سانس کی آواز بھی سنتا ہے، وہ چیونٹی کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور ہر وقت سن رہا ہوتا. کسی ایک چیز کا سننا اسے دوسری چیز سے غافل نہیں کر دیتا، کسی ایک چیز کا دیکھنا اسے کسی دوسری چیز سے غافل نہیں کر دیتا. یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے کان تمہارے اوپر لگا رکھے اور اپنی نظریں تمہارے اوپر لگا، وہ کہیں نہیں دیکھ رہا، بس ہر بندہ یہ سمجھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا. ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور علیم بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑے نیکیاں بھی کی ہیں جی، گناہ بھی کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے پاس پہنچا کیا ہے. یہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے بندے کو لگی ہوئی کہ گناہ بھی کیے ہیں ہم نے، نیکیاں بھی کی ہیں، اب پتہ نہیں اب اللہ پاک کو ہمارے گناہوں کی خبر لگی ہے اور یا نیکیوں کا بھی پتہ چل گیا. کہا نہیں، یہ جو فرشتے لکھتے ہیں یہ صرف ریکارڈ کے لیے لکھتے ہیں کیونکہ کل تم نے مکر جانا. اور جج اپنے علم پر سزا نہیں دیتا، شہادتوں پر سزا دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک ہر ایک کا وہاں مکرنا قبول کرے گا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، اور اس کے منہ کو مور لگا دے گا اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. یہ گواہیاں اسی لیے کروائی جائیں گی، ورنہ اللہ پاک کو سورہ لقمان میں آپ سنے چکے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. خردل کس کو کہتے ہیں؟ مسٹرڈ، سرسوں. سرسوں کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو یا بدی. ہوتا ہے نا بندہ جب یہ چیزیں لے رہا ہوتا ہے تو بڑی بڑی اٹھا لیتا، چھوٹی چھوڑ دیتا. کہا نہیں، ہم تمہاری نیکی یا بدی کوئی بھی معمولی سمجھ کر چھوڑیں گے نہیں. انہا ان تک مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. ہوتا ہے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو، یہ نکلنے والی نہیں، اس کو جانے دو. وہ پہاڑ کے اندر ہے، ہم کھود کر نکال لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. تمہاری نیکی ہے یہ بدی، اس معاملے میں تم بالکل بے فکر ہو کر کرتے چلے جاؤ. نیکیاں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یاد رکھ رہے ہیں، اجر ہم نے دینا ہے. جس نے مزدوری دینی ہے جب اس کو یاد ہے تو تمہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر یاد رکھنا ہے تو گناہ یاد رکھو تاکہ شیطان تمہارے اندر یہ پمپ نہ مارے کہ تم تو بڑے نیک آدمی ہیں. تمہیں یہ چھوٹی موٹی نیکیاں کرنے کی ضرورت کو نہیں. اوور ٹائم وہ کرتا ہے جس کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، تمہاری تو پہلے اتنی نیکیاں تم. تو اس وقت اپنے گناہ یاد کر لیا کرو کہ اگر میں نے اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے تو میں نے بلینک چیک بھی ایشو کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی کی ہوئی ہیں. پتہ نہیں وہ قیامت کے دن کتنے پر راضی ہوں گے، اس لیے کہ اوپن مارجن ہے، پارٹی جتنے میں راضی کر لو. تو اب وہ تو وہاں پہ تو ظاہر ہے اگلا بندہ بھی جو ہے اس کی جنت اڑی ہوئی ہے تو وہ تو کوشش کرے گا سب کچھ چھین لے.
وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب سنتا ہے۔ ومن جاہد، جو جدوجہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ بچہ جاگتا ہے، راتوں کو پڑھتا ہے تو کل خود ہی سوکھا رہے گا نا، اپنے لیے کرتا ہے۔ باپ کو کون دیتا ہے؟ باپ کی باری بہت بعد میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ اپنے لیے وہ جو آگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اس وقت تھوڑی سی محنت کر لیتے تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ اس وقت آپ ترس کھاتے تھے پڑھنے والوں پر اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، سارا دن یہ کتابوں کا کیڑا لگا رہتا، ہم کو دیکھو گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں، صحت دیکھو ہماری کتنی اچھی ہے۔ لیکن آگے چل کے پھر کیا ہوا؟ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، اپنی ذات کے نفع کے لیے کر رہے ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہاری ووٹوں سے اللہ نہیں بنا، وہ تمہارا خالق ہے، تم اس کی بنائی ہوئی تصویریں، وہ تمہارا مصور ہے۔ تسبیح کرنے والے اور بھی بہت سارے، کوئی نہ بھی کرے، ہیرے کو کوئی ہیرا نہ کہے تو کیا وہ ہیرا نہیں ہوتا؟ اللہ اپنی ذات میں اپنی تعریف کے لیے خود بھی کافی ہے۔ یہ سب تمہارے لیے ہم نے بہانے بنائے ہیں۔ وہ باپ جب بچے کچھ دینا چاہے گا، فلاں چیز لے اٹھا کے لا بیٹا، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اب اس کو انعام کے طور پر کچھ دوں گا، لاتا اور وہ اس کو انعام دیتا، تو اس کا وہ انعام دینا محبت کی وجہ سے ہے۔ والد وہ کام خود بھی کر سکتا تھا۔ فرمایا کہ جو جدوجہد کرے گا، ہمارے اوپر احسان یہ ہے، جو نیکی ہوتی ہے نا، بار بار اس لیے خبردار کیا جائے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک لازم ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ خناس آ جاتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں نے فلاں فلاں کام کیے، اب میں اللہ کے اتنے قریب آ چکا ہوں، اب وہ میری بات نہیں ٹالے گا، اب تو ادھر منہ سے نکلے گی ادھر ہو جائے گی، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس کا یہی ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ مصیبت بھیج دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے لو جی اسی نمازیں پڑھ پڑھ کے مر گئے، مصیبت ہمارے گھر سے نکلتی نہیں ہے، اور فلاں بندہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، روزہ بھی کوئی نہیں رکھتا، اس کے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے ساتھ دکانداری کر رہا تھا، یہ نماز دے کے بدلے میں سیفٹی انشورنس مانگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ وہ دکھا دیا اس کو کہ ان چیزوں کا تعلق آخرت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ نہیں۔ انبیاء کو اللہ پاک نے ایڑیاں رگڑوا کے اولاد دی ہے، ان سے پیارا اللہ کو کون ہوگا؟ پھر اس کا ذکر چھپا کے بھی نہیں رکھا، ذکر کیا اپنی آخری کتاب میں، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، کنسسٹنٹلی، وہ مسلسل ہم سے مانگتے رہتے تھے رغبت کے ساتھ، اور راہبن اسی سے بنا ارہاب، دہشت گردی، راہب ڈرنے والا، راہبن وہ دعا کے مسترد ہو جانے کا ڈر بھی رکھتے تھے کہ اللہ پاک یہ حق رکھتا ہے کہ بلا بغیر وجہ بتائے رد کر دے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ پاک ہمارا اتنا مقروض ہو گیا ہماری عبادتوں کا کہ اب وہ نہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو وہی کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے تو مراقبے میں چلے جاتے ہیں۔ 950 سال اللہ کی خاطر چوک میں کھڑے ہو کر پتھر کھانے والا اولو العزم رسول نوح علیہ السلام، منہ سے کہنا آسان ہے، 950 سال ایک سفارش کی ہے ٹوٹل، وہ بھی اس بیٹے کے بارے میں کہ جس کو وہ مسلمان سمجھتے تھے اور وہ منافق تھا، وہ اماں والی سائیڈ پر تھا وہ کافر، ابا کو اس نے گولی دی ہوئی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مومن فیملی بچا لوں گا،
جب وہ ڈوبنے لگا باپ نے کہا بھی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور پتر کشتی پر چڑھ، تو کافروں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کو مومن سمجھ رہے تھے، اس لیے کہہ رہے تھے کافروں کے ساتھ مت کھڑے ہو، تم تو مومن ہو۔ اور اس نے وہاں بھی کلیئر نہیں کیا کہ میں کافر ہوں، وہاں بھی وہ سیاست کر گیا۔ قال سآوی الی جبل، ابا کوئی گل نہیں، میں پہاڑ تے چڑھ جانا ہے، یعنی میں کافروں کے ساتھ نہیں کھڑا، میں نے سوچا ہوا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جب پانا۔ آپ خیر خام کا سیریس لے رہے ہیں اس بارش کو، کوئی نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال سآوی ماوا و ملجا، ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا۔ ملجا کا مطلب ہوتا ہے، ماوا کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ۔ سآوی الی جبل، میں پناہ لے لوں گا پہاڑ پر۔ یعصمنی من الماء، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اور پتر آج کوئی نہیں بچے گا، آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کے الا من رحم، جس پر اللہ کو رحم آ جائے، اور رحم آج اس کشتی میں ہے۔ آ جا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج حائل ہو گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام ابھی بھی نہیں سمجھے، وہ سمجھے نادان ہیں، نوجوان ہیں، نادان ہیں، سمجھ نہیں سکا بات کو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا میں تیرا مومن خاندان بچا لوں گا، یہ اس کو مومن سمجھ رہے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ قال رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا۔ وانت احکم الحاکمین، تو تو حاکموں کا حاکم ہے، کون کہہ دے میرا بیٹا بچا دے۔ اب اللہ نے ڈسکلوز کیا، فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت تیری فیملی والے نہیں تھے، یہ کافر تھا، تو سمجھ نہیں سکا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تو انجانوں والی بات مت کر۔ اس وقت انہیں احساس ہوا اس نے مجھے گولی دیے رکھی ہے بیٹے نے۔ ایک سفارش کی تو نیکی میں یہ لازمی اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بندہ منہ سے بے شک نہ کہے لیکن اندر اسٹیمیٹ لگا کے رکھتا ہے کہ میری پھونک میں بڑا اثر ہوگا، اس لیے کہ میں ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں۔ جتنا وہ تاثر، آپ دیکھیں غبارہ جتنا پھولا ہوا ہوتا ہے اتنا زور سے پھٹتا ہے، اور اسے اتنا ہی کم زور لگانا پڑتا ہے پھٹنے کے لیے، بس ذرا سی نوک لگائیں آپ کانٹے کی اور اٹھا کر کے پھٹتا ہے۔ پھونک نہ بھری ہوئی ہو تو اس کانٹے سے پنکچر نہیں ہوتا، ٹھیک ہوتی ہے اس کی ابھی سطح، جتنا پھولے گا اتنا کمزور ہوگا، بس نشان لگانے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر نیکی کا غبارہ، ایک ذرا سی مصیبت آتی ہے خاسر الدنیا والآخرہ، وہ ساری نمازیں بھی چلی جاتی اور سارا کچھ چلا جاتا اس کو۔ ابلیس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا تھا۔ اللہ غنی ہے، یہ بات جان لیں۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ جی فلاں کام کرنے سے اللہ کا کیا فائدہ ہوگا، او بھائی اللہ کا فائدہ کسی چیز سے نہیں ہوگا۔ تو سجدے میں پیدا ہو اور 1000 سال تیری زندگی ہو اور تو سجدے میں مر جائے، اللہ کا تب بھی کوئی فائدہ نہیں، تیرا فائدہ۔ اللہ کسی کے نفع نقصان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں حدیث قدسی میں، آدم کی اولاد تم میرے نفع نقصان کی ابھی پوزیشن میں نہیں پہنچے کہ مجھے تم کوئی نفع یا نقصان دے سکو، اس لیے اپنے نفع نقصان کی سوچو، چھوٹی چھوٹی نیکی اٹھاؤ، کل تمہارے کام آئے گی۔ کل ماں نے بھی نہیں ادھار دینی حشر کے میدان میں، معمولی سمجھ کے چھوڑو مت اور گناہ کو معمولی سمجھ کے کرو مت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں کے اعمال صالح کیے، اصلاح والے کام کیے انہوں نے،
لا نکفرن عنہم، ہم جب کہتے ہیں عامل الصالحات نیک کام تو فوراً آتا ہے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج پر حج کیے، یہ ہو گیا عامل الصالحات۔ پڑوسی کو تتے توے پہ کھڑا رکھا ہے، اس کا کیا تعلق؟ اعمال صالحہ تو ہم کرتے ہیں۔ دکان میں ڈنڈی مار لی، بزنس ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے بیچا، مارکیٹ ٹیکٹکس ہیں۔ ایسا نہیں، صالح اعمال کی لسٹ بہت طویل ہے۔ آپ نیکی، آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، یعنی اینٹی وائرس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث اور فرامین، کہ جہاں کوئی کسی کے اندر خناس پیدا ہو فوراً الرٹ، فلاں وائرس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے، تیری اس نماز کے بعد یہ بھی ساتھ آ گیا ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اور 3 بار قسم کھائی۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اس کا امپیکٹ ہمارے اندر سے ختم کرنے کے لیے، ڈراوا ہٹانے کے لیے بریکٹ میں ہمارے حضرات لکھتے ہیں حقیقی، یہ ایم کیو ایم حقیقی نہیں۔ اللہ کی قسم ان بریکٹس وہ حقیقی مومن نہیں، حقیقی تم نے لکھا ہے، حضور نے سیدھا سیدھا مومن کہا۔ وہ ایمان جس کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے ہوں گے اور جو قبر میں چیک کر کے تمہارا سٹیٹس طے کیا جائے گا، وہ مومن نہیں۔ ووٹ والا مومن ہے، ووٹ دے سکتا ہے، شناختی کارڈ پاسپورٹ والا مومن ہے، نادرا والا مسلمان ہے، لیکن قبر میں سب سے پہلے یہی چیک کیا جائے گا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، مسلمان ہے بھی ہے کہ نہیں۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ بدبخت کون ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے اس کے لیے ایمان والا نہیں نکل۔ 3 بار قسم کھا کر آپ نے فرمایا یہ وہ کام ہے جو ہم ہر روز کرتے، کبھی اس کے دروازے کے سامنے پانی گرا دیتے، کبھی اپنا کچرا اس کے دروازے کے سامنے، کبھی اس کے آرام کے وقت میں اپنے گھر میں ٹھکا ٹھک شروع کر دیتے کہ ہمارا گھر ہے، ہم جو مرضی ہے کریں، ہم کرایہ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ پڑوسی آپ کی نیکی اور بدی کا سب سے بڑا گواہ آپ کا پڑوسی ہے۔ ظاہر ہے ٹھنڈک ہوتی ہے تو جو سب سے قریب ترین برف کی جگہ ہوتی ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے تو جو چیز اس کے قریب ترین ہوتی ہے اس کو تپش زیادہ آتی ہے۔ تیرا پڑوسی ہے رات دن کے احوال جاننے والا ہے، رشتہ ناتا کرنا ہو تو پڑوسیوں سے پوچھ لیا کرے، آپ کو ساری رپورٹ مل جائے گی۔ جس کا پڑوسی محفوظ نہیں، باقی محلے کا کیا حال ہوگا، باقی برادری کا حال کیا ہوگا۔ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جو اپنے شر سے اپنے پڑوسی کو امن نہیں دیتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور اس شر کوئی تحدید کی ہے، لمٹ دکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اگر تم پھل لے کر آئے ہو تو یہ نیت بھی کر لو کہ پڑوسی کے گھر میں 1-2 آم بیچ دیں گے، اور چونسا جب گھر میں آتا ہے تو پورے محلے کو نہیں پتا چلتا۔ نیت کر لو گے، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کھانے کے نتیجے میں آپ کو برکت ملے گی، بیماری نہیں ملے گی۔ ہانڈی میں پڑوسی کی نیت سے پانی کی پلیٹ زیادہ کر دیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہانڈی کھانے سے آپ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ ہانڈی کھانے کے بعد 2 گولیاں اجمولا کی کھا لیں، 2 فلاں کھا لیں، 2 کارمینا کی کھا لیں، اور ایڈوانس جو کہہ دی آپ کی وہ سیرپ جو آپ ایسڈ کے لیے دیتے ہیں جی گیوسکون، او بھائی کیوں یہ کرتے ہو، تھوڑا کھا لیتے پڑوسی کو دے دیتے۔
آپ نے فرمایا اگر تم فروٹ لے کر آئے ہو تو اپنے پڑوسی کے گھر میں تھوڑا سا بھیج دو، وہ اپنے بچوں کو ان سے راضی کر لے گا۔ بچے ہیں نا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کھاتا کھاتا ان کا پڑوسی گھر سے نکلا، ان کا کلاس فیلو، ان کا ہم عمر، تو جا کے کہتے ہیں ابو میں بھی کھکڑی کھانی، ابو کے پاس زہر کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو بچہ تو بچہ ہے نا، وہ تو اپنی خواہش چاہتا ہے کہ اسی وقت پوری کی جائے۔ تو پڑوسی کو آپ نے چابی مار دی نا، شیطان ہے نا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب وہ کہے گا پڑوسی کو یہ ساتھ والا نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا اور دیکھ دن رات فروٹ آتا ہے، اور تو پانچوں نمازیں مسجد میں جا کے پڑھتا، اور فٹے منہ تیرے پاس ہے بھی کچھ نہیں، کیا فائدہ اس نیکی کا؟ اب وہ انسان ہے، اس کو بھی وٹ چڑھنا شروع ہو جائے، واقعی یار غلط ہے، صحیح ہے۔ ہم اللہ پاک کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی ہمارا کوئی خیال رکھنا چاہیے یار۔ شیطان نے اس کو تمہاری ذرا سی حرکت سے چلا دی، چابی مار دی اس کو۔ تم تھوڑا سا بیچ دو گے، وہ ایک بچے کی ضد پوری کرنی ہوتی ہے نا، وہ ایک خربوزے کے 10 ڈلیاں کر دے گا، 2 پکڑا دے گا، بچے اس کے راضی ہو جائیں گے۔ اتنی ساری بات ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اتنا ظرف نہیں ہے تو پھر ایک مہربانی کرو، چھلکے چھپا کے پھینکو تاکہ وہ دیکھ کے اس کے بچے ضد نہ کریں۔ یہ بھی اذیت ہے پڑوسی کے لیے۔ اور اب تو ہم جناب کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی سکھ کی سانس ہی نہ سو۔ ہمارے مکانات، ہمارے کپڑے، ہمارے گھر کی سہولیات ہم کوشش کرتے ہیں، بلا کے لاتے ہیں پڑوسی کو کہ اندر آ کے دیکھے کہ یہ 3 دروازوں والا فریج ہم لے کر آئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی میں حسرت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، پوچھتے ہیں پڑوس والی نے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا، کیا تاثرات تھے اس کی۔ زیور لے کر جاتے ہیں تو بیوی پورے محلے کو دکھاتی ہے، یہ الگ بات ہے، پھر ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن پڑوسی کو ستانا ہم نے ضرور ہے کسی نہ کسی حرکت سے۔ حضور فرماتے اللہ کی قسم و مومن نہیں۔ تو اعمال صالحہ بھائی صاحب صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، کسی کو امن دینا ہے، اپنے آپ سے استفادہ کرنے دینا۔ آپ کے پاس کوئی چیز بھی ہے وہ اوپن ہونی چاہیے کہ ہر کلمہ گو کی یہ مدد، یہ ہے نا کہ فوائل للمصلین، یہ ہم جب ملا کے پڑھتے نا تو تھوڑا سا امپیکٹ کم ہو جاتا ہے۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو بندہ چھلانگ مار کے اگلے خانے میں چلا جاتا ہے، پچھلے کا زور کوئی نہیں رہتا، ذرا رکیے پڑھیے۔ فوائل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں جرنیہ پور ہوتا تھا تو میں نے جان بوجھ کے روکا، عربی تھے سارے وہ، میں نے کہا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کے بعد عربی میرے گلے پڑ گئے۔ ان کا رکے کیوں ہو؟ حالانکہ رک سکتا ہے، آیت مکمل ہوگی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس رکنے نے اندر نشتر مارا ہے کہ نماز پڑھ کے بربادی لے رہے ہو، کیوں؟ تم نماز کے مقصد سے ہی غافل ہو۔ مسجد میں تمہیں بلایا کیوں گیا تھا؟ ایک دوسرے کے دھوکے تمہیں یاد آ جائے یار اس کی بیٹی بھی آنے والی ہے، پیسے کوئی نہیں اس کے پاس، دیکھ کے یاد آتا نا بندے کو، او ہو اس کا یار بچہ بھی مارتا، پتہ نہیں پیسے بھی ہیں، دعا مشورہ دے رہے ہیں، شفا لے جائیں جی، وہ فوجی فاؤنڈیشن لے جائیں، وہ پوچھو اس سے، اس کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، نکالو نا جیب سے اور کہو یہ لو یار گاڑی کرو اور جاؤ اسپتال لے جاؤ، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا نا، نکالو یار، زکوٰۃ میں سے کاٹ لینا بعد میں۔ اعمال صالحہ بہت بڑے ہیں، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے قیامت کے دن، چھوٹی سی نیکی اور پہاڑ کے برابر وزنی ہو جائے گی وہ، جو حقوق العباد ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ملتے جلتے، جو ثابت کر رہے ہیں ان کے ایمان کو۔ آپ کی کوئی ڈیوائس اگر اس کے ساتھ کمپیٹ نہ کرے، آپ کے انٹرنیٹ کے، آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ، تو کہتا ہے کہ جی یہ آپ کوئی اور بدلی کریں، یہ اس کے ساتھ چلتا نہیں، کوئی اور پروگرام لائیں، کوئی اور سافٹ ویئر اس میں آپ ڈالیں۔ کہا کہ تمہارے اعمال تمہارے ایمان کے مطابق ہونے چاہیے، جیسا تمہارا ایمان ہے اسی ونڈوز کی وہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود،
نام تو یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن جو اللہ پاک قرآن میں بتاتا ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، لیکن پراپرٹیز ہوتی ہیں. ورنہ چینی اور یوریا دونوں کی ایک ہی جیسی شکل ہے، دانے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، دور سے جو بھی دیکھے گا فرق نہیں کر سکتا. اور ہم یہ شرارت کیا کرتے تھے جب یہ تازہ تازہ چلی تھی تو خواتین کو پتہ نہیں تھی. ہمارے گھر کے پاس گودام تھا، تو گودام میں بوریاں آتی تھی یوریا کی، تو ہم وہاں سے لے لیتے مٹھی بھر، اور گھر میں آ کے وہ جو بوڑھیاں ہوتی تھی نا ان کو ماسی جی چینی کھانی ہے، وہ ماسی کو پکڑا دیتے تھوڑی سی کو، ماسی جب پکا مارتی تو پھر ماسی الٹیاں بھی کرتی تھی، گالیاں بھی دیتی ہم کو. یہی حال ہمارا ہے کہ مومن لینا ہے، مومن اگلے کی تلی پہ دھرتے ہیں، اور پھر وہ جب کھاتا تو مومن یوریا نکلتا ہے. اللہ جو مومن قرآن میں بتاتا ہے وہ کہاں ہے؟ مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں. وہ حالت تمہاری یہ ہے کہ تم عام استعمال کی چیز کسی کو نہیں دیتے. نماز نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم. ہم چھوٹی موٹی ان کی برائیاں ہٹاتے رہتے ہیں. نماز پڑھنے جب آتا ہے بندہ ہر قدم پہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. جب وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ والے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے زبان والے معاف کیے جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے آنکھوں والے، جب کان کا مسح کرتا ہے کان والے، سر کا یہ سارے گناہ اللہ پاک چھوٹے موٹے جو بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑوں سے بندہ اجتناب کرے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے اجتناب کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، وہ سلی مسٹیکس جو تم نے کی ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بہترین عمل کو لے کر ان کو جزا دیں گے. یعنی اللہ پاک کے کرم کی انتہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں راضی کر لو، گناہوں سے، اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں ناراض نہ کرو، چھوٹے چھوٹے ہم معاف کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم اجر دیں گے تو جو تمہاری زندگی کی پڑھی ہوئی بہترین نماز ہے ہم ساری نمازیں اس ریٹ پر لے لیں گے. احسن الذی کانوا یعملون. مونگ پھلی جب لے کر جاتے ہیں منڈی میں تو وہاں ڈیریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی کالی ہوتی ہے، کوئی ابھی گرے ہوتی ہے، کوئی وائٹ ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کی ڈیریاں دیکھ کے تو اس حساب سے پھر ان کا ریٹ لگتا ہے، منڈی میں طے ہوتا ہے کہ یہ کس بھاؤ کس طرح من بکے گی، یہ کس طرح من بکے گی. اب آپ اندازہ کریں گے اللہ پاک کہتا ہے میں ایسے نہیں ڈھیر لگاؤں گا تمہاری کالی نمازیں، تمہاری براؤن نمازیں، تمہاری سفید نمازیں. مطلب ہم تمہاری قدر کریں گے. ہم کہیں گے کہ جو اس نے بہترین نماز پڑھی تھی حتیم کے اندر ساری اسی سے خریدو، وہی ریٹ لگا. جو بہترین روزہ رکھا تھا سارے روزے اس کے حساب سے خریدو. لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سپرلیٹو ڈگری، بہترین نیکی کو سامنے رکھ کے ہم تمہاری ساری نیکیاں لے لیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی. یعنی مسئلہ یہ تھا نا کہ جی یہ تو دین آیا اور اس دین نے تو ماں اور بیٹے کو اور جدا کر دیا، میاں بیوی کو جدا کر دیا. کہا نہیں ہم نے جدا نہیں کی، ہم نے تو وصیت کی ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ رہو. کافر ماں باپ کو بھی الگ مت کرو. ہوتا ہے کہ بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا سکھ تھا مسلمان ہو گیا، اللہ نے توفیق دی. اب وہ ماں باپ سے الگ ہو گیا، میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، فلاں نہیں ڈینگے. ہاں نہیں، ان میں رہو. صاحب ہو ما فی الدنیا معروفاً، اچھے طریقے سے رہو جس طرح بیٹے رہتے ہیں. اب زیادہ جھک جاؤ، اب زیادہ خدمت کرو انہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نئے دین نے اسے ماں باپ کے بارے میں اچھی تلقین کی، دشمن نہیں بنائے. کہا ہم نے یہ نہیں کہا ماں باپ چھوڑ دو، ہم نے یہ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ سے جدوجہد کریں، تیرے اوپر محنت کریں، تم پر اصرار کریں تم سے کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت مانو، لیکن انہیں اف بھی مت کہو، انہیں گالی مت دو، انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت،
ان پہ طنز مت کرو، صاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھے طریقے سے رہو، وہ اگر ملامت بھی کرتے تو سن لو، ہم نے تو اچھی نصیحت کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ حقوق کی درجہ بندی ہوگی، سب سے بڑا حق اللہ پاک کا ہوگا، سیدھی ساری بات۔ ہمارا خالق وہ ہے، ماں باپ نے ہمیں جس حال میں ڈال دیا تھا، جس پوزیشن میں ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہم کچرے کا ڈھیر تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ، آج تو اولاد پر تم بڑا حق جتاتے ہو، اسے 32 داروں کے واسطے دیتے ہو، اسے اپنے سفید بالوں کے واسطے دیتے ہو، جس حال میں تم نے اسے چھوڑا تھا، وہ جو ٹپکایا تھا اسے دیکھا تھا؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، گندگی میں دمدار تیرتے ہوئے کیڑے کو ہم نے انسان بنایا، یہ تم نے بنایا ہے، یہ بیٹا کس نے بنایا ہے؟ آج تمہیں حق یاد آیا ہے، جب وہ گٹر میں جانے والا تھا تب صرف ہم ہی نے بچایا اس کو، ہم نے انسان بنایا جسے تم چھونے کو تیار نہیں تھے، ہم نے تمہیں چومنے پر مجبور کر دیا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا جسے تو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور آج تو ہمارے ہی حق پہ ڈاکہ ڈالنے لگا ہے، اپنے حق کا واسطہ دے کے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق میں سے کسی کی کوئی اطاعت نہیں، سب سے بڑا حق حق تخلیق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔